شبان المعظم کے دوسرے جمعے کی تہجد کی یہ دعا ہے۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جن میں کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اللہ رب العزت اس بابرکت مہینے کے صدقے میرے تمام بہن بھائیوں کی دلی خواہشوں کو پورا فرمائے۔ تو جو میرے بہن بھائی تہجد کی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جنہوں نے اپنے نام لکھوائے ہیں، بہت سارے میسیجز کیے ہیں، تو ان کے لیے تو خصوصی دعا ہے کہ وہ آمین کرتے جائیں۔ پتہ نہیں کس کی آمین میرے رب کو پسند آ جائے، اور اس کے صدقے میں جتنے بھی لوگ اس دعا میں شامل ہیں، اللہ رب العزت سب کی تمام جائز حاجتوں کو، دلی مرادوں کو پورا فرما کر ان کی پریشانیوں مصیبتوں کو ختم فرما دے گا۔ تو اللہ والو شعبان کی اس تہجد کی دعا میں شبان المعظم کی پہلی تاریخ ہے اور پہلا جمعہ ہے۔ کیسا بابرکت دن بھی آ گیا ہے، برکتوں والے مہینے میں برکتوں والا دن بھی آ چکا ہے۔ تو جمعے کے دن کی تہجد کی اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، ہم عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے، ظاہر باطن، اگلے پچھلے سب گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیں۔ اے غفور الرحیم، ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیں۔ اے اللہ، جو گناہ جان بوجھ کر اور جو انجانے میں کیے، ان سب کو اپنے رسول پاک کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اے اللہ، شبان المعظم کا یہ مہینہ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم آمنہ کے لال آپ کے اور میرے لجپال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے کی برکتوں کی وجہ سے آپ سب لوگوں کی گناہوں کی بخشش ہونے کا یہ وقت آ چکا ہے۔ اس میں جس بندے نے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروایا، وہ کیسا انسان ہوگا۔ تو اللہ والو تہجد کی اس قبولیت کی گھڑیوں کی جو دعا ہے، یہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گی اور آپ کو آپ کی دلی مراد کو، ہر پریشانی کو دور کرے گی۔ جو چیز آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے، اللہ اسے دور فرما دے گا۔ اے اللہ، ہمیں نجات عطا فرما، تیری رحمت بڑی چیز ہے میرے اللہ، ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لے۔ اے اللہ، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اس برکتوں والے مہینے کی اللہ رب العزت ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ماہ شبان المعظم کو ہمارے لیے رحمت کا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ، تیری عبادت میں ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں، ان سب کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مگر پھر بھی تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم کس کے در پر جائیں گے؟ آپ کا در اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک آپ ہمیں معاف نہ کر دیں۔ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ، شبان المعظم کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں ہماری تقدیروں کو بدل دے، ہماری قسمت کے ستاروں کو چمکا دے۔ اے اللہ، اپنے پاکیزہ ابر رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کے داغ دبے مٹا دیں، ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں۔ اے اللہ، ہم کو پکا سچا مسلمان بنا دے، ہم کو اسلام پر استقامت عطا فرما، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے، اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق بخش دے۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا۔ شیطان اور نفس کے شر سے اور ان کے فریب سے بچا لے، ہم پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ، ہم گمراہوں کو راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ ہمیں ایمان اور کلمے کے ساتھ اس دنیا سے اٹھانا، اے اللہ ہمیں پاکیزگی کی حالت میں موت دینا، اے اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت نصیب فرمانا، اے اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمانا، اے اللہ موت کی اور قبر کی منزلیں آسان فرمانا، ہماری قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک کیاری بنا دے، اے اللہ منکر نکیر کے سوالوں کے وقت ثابت قدمی عطا فرمانا، اے اللہ ہم سب کو جسمانی اور روحانی صحت عطا فرما دے، اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے بچانا، اور جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمانا، اے میرے اللہ جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، میرے اللہ جو سڑکوں پر فٹ پاتھوں پر پڑے ہوئے ہیں، میرے اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمانا، میرے اللہ ان سب کے صدقے میں مجھے بھی صحت عطا فرما دے، یا اللہ اتنی صحت عطا فرما دے کہ تیری دل کھول کے عبادت کر سکوں میرے مالک، اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں سے حسد، بغض اور کینہ دور فرما دے، اے اللہ ہم کو دجال کے فتنے، موت کی سختی، قبر کے عذاب، قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما لے، اے اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرمانا، اے اللہ رزق حلال اور ہمارے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت اور ترقی عطا فرمانا، خسارے اور نقصان سے بچانا، اے اللہ بے روزگاروں کو بہترین روزگار عطا فرما دے، اے اللہ میرے جن بہن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اس پاک مہینے کے پاک دن کے صدقے میرے اللہ ان کے روزگار میں برکت ڈال دے، جن کے پاس کاروبار ہے ان کے کاروبار میں بے برکتی ہے، میرے اللہ میرے بہت سارے بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے کہ ان کے کاروبار کے لیے دعا کریں، اللہ ان میں برکت ڈال دے، تو میرے اللہ اپنی رحمت کے صدقے میرے ان بھائیوں کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے، میرے اللہ جو بچے پڑھ لکھ گئے ہیں، ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، در در کے دھکے کھاتے پھرتے ہیں لیکن نوکریاں نہیں مل رہی، میرے اللہ ان کو اچھی نوکریاں عطا فرما دے، یا میرے اللہ جو والدین اپنی بچیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی بچیاں گھر میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، سروں میں چاندی آ چکی ہے، میرے اللہ ان کے لیے نیک اور صالحہ رشتے بھیج دے، والدین کو اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا میرے اللہ تمام والدین کے سروں پر جو فرض ہے ان کی بیٹیوں کا، میرے اللہ وہ اپنی خوش رسوبی سے اس فرض سے سب کو دوش ہو جائیں، میرے اللہ ان کو اتنی ہمت اور طاقت عطا فرما، اے اللہ ہماری جان و مال، عزت، آبرو، مکان، دکان سب چھوٹے بڑوں کی حفاظت کرنا، اے اللہ ہمیں ہر قسم کی بلاؤں سے، ناگہانی آفتوں اور اچانک موت سے بچانا، ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمانا، اور ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمانا، اے اللہ سب گھروں میں ماں باپ، اولاد، بہن بھائی اور خامد بیوی کے دلوں میں سچی محبت ڈال دے، اے اللہ ہماری دلی تمناؤں کو پورا فرما، ہمارے لڑکے لڑکیوں کو پاک دامنی اور نیک رشتے نصیب فرما، اے اللہ سب کا نصیب اچھا کرنا، اے اللہ ہماری ساری الجھنوں کو دور کر دے، ہماری تمام مرادوں کو پورا کرنا، اے اللہ مسلمانوں کو دیس اور پردیس میں امن اور سلامتی عطا کرنا، یا اللہ پردیسیوں کی بھی خیر کرنا، وہ خیر و عافیت سے اپنے گھروں کو پہنچے، ان کی مائیں ان کا انتظار کر رہی ہیں، میرے اللہ ان ماؤں کے سینوں کو ٹھنڈ ڈال دے، یا اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرمانا، اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمانا، اے اللہ جو میرے بہن بھائی بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں، میرے اللہ ان کی تڑپ کو ان کے سینے کی ٹھنڈک بنا دے، انہیں اولاد جیسی نعمت سے نواز دے، میرے اللہ اور جن کے پاس بیٹیاں ہیں وہ بیٹے کی خواہش رکھتے ہیں، میرے اللہ ان کو بیٹوں سے نواز دے، اولاد نرینہ عطا فرما دے،
اے اللہ جو مسلمان بہن بھائی سفر میں ہیں انہیں خیریت سے رکھنا، یا اللہ وہ خیریت اور عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کو اپنی منزل مقصود کو پہنچانا، اے اللہ حضرت آدم جیسی توبہ نصیب فرمانا، اے اللہ حضرت یعقوب جیسی گریہ زاری عطا فرمانا، اے اللہ حضرت ابراہیم جیسی دوستی عطا فرمانا، اے اللہ حضرت ایوب جیسا صبر عطا فرما دے، اے اللہ حضرت داؤد جیسا سجدہ شکر کرنا نصیب فرمانا، اے اللہ حضرت ابو بکر صدیق جیسا سچا مسلمان بنا دے، حضرت عمر جیسی خدمت اسلام روب دبدبہ اور شان و شوکت عطا فرمانا، اے اللہ حضرت عثمان جیسی شرم و حیا اور خزانہ عطا فرمانا، اے اللہ حضرت علی جیسی شجاعت بہادری اور سخاوت عطا فرمانا، اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اے اللہ ہمارے چہرے قیامت کے دن روشن رکھنا، اے اللہ قبر کے اندھیروں اور عذاب قبر سے بچا لے، اے اللہ ہمارے اعمال نامے داہنے ہاتھ میں عطا فرمانا، اے اللہ تیرے سامنے جب میں حاضر ہوں تو میرا اعمال نامہ میرے سیدھے ہاتھ میں ہو میرے اللہ، میں اپنا اعمال نامہ لے کر تیرے سامنے شرمندہ نہ ہوں میرے اللہ، میرے گناہوں کو یہیں پر مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو کریم ہے میرے اللہ، تو بخشنے والی وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی اور بخش نہیں سکتا، میرے اللہ اپنی اس رحمت کے صدقے میں میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک کیاری بنا دے، یا اللہ میری زندگی میں سکون امن چین پیدا کر دے، یا رب العالمین ایسا اعمال نامہ دینا کہ اعمال نامہ جب قیامت کے دن پڑا جائے تو میرا سر فخر سے بلند ہو، میرے سر کو جھکنے نہ دینا، یا اللہ پل صراط کا راستہ آسان فرمانا، اے اللہ ہمیں اپنا دیدار اور نبی پاک کی شفاعت نصیب فرمانا، اے اللہ ہمیں میدان حشر میں ذلت اور رسوائی سے بچانا، بھوک اور پیاس کی شدت سے بچانا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک سے جام کوثر عنایت فرمانا، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، تو اللہ ہمیں آزمائش میں مت ڈال، ہم بڑے کمزور ہیں، ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، ویکھاں جے اپنی عیباں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، ویکھاں جے تیری رحمت ولے تے بلے ہی بلے بلے، اے اللہ ہم مسلمانوں پر جتنی مشکلات آن پڑی ہیں سب کو دور فرما دے، امن چین اطمینان عطا فرما، اے اللہ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور اپنی یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرمانا، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اور سب کی جائز حاجات کو ضروریات کو پورا فرما دے، اے اللہ ہم مسلمانوں کو 5 وقت کا نمازی بنانا، اے اللہ تھوڑے سے عمل پر زیادہ اجر عطا فرمانا، اے اللہ ہمارے اعمال میں آل پاک صحابہ اکرام اور ازواج مطہرات کے اعمال کی جھلک پیدا کر دے، ان جیسا جذبہ دین عطا فرمانا، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے اللہ مجھے مانگنا نہیں آتا، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، میرے اللہ بن مانگے عطا فرما دے، اے میرے اللہ اپنی رحمت کے صدقے غیب کے خزانوں سے عطا فرما دے، یا اللہ غیب سے جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں اور پیغمبروں کو جو کچھ آپ نے عطا فرمایا ہے وہی ہمیں بھی عطا فرمانا، اور جن کے شر سے انہوں نے پناہ مانگی ہے ان سے ہماری حفاظت فرمانا، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندھے پن کو دور فرما، ہمارے سینوں کو پر نور کر دے، یا اللہ تہجد میں تیرے آگے ہاتھ جوڑے بیٹھی ہوں، میرے مالک میرے جو بہن بھائی ہیں انہوں نے دعا کے لیے بالخصوص اپنے نام شامل کیے ہیں، میرے اللہ میسیجز کیے ہیں، کالز کیے ہیں، جو میرے بہن بھائی یہ دعا سن رہے ہیں آمین بول رہے ہیں، جو تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں،
یا اللہ ان کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما دے۔ جو جو میرے بہن بھائی اس دعا میں شامل ہوئے ہیں، اپنی جس حاجت اور مراد کے لیے پریشان ہیں، جس بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، جو بھی ان کے لیے جس مقصد کے لیے بھی وہ بیٹھے ہیں، میرے اللہ ان کو اس مقصد میں کامیابی کامرانی عطا فرما۔ یا اللہ جو تیرے آگے ہاتھ پھیلے ہیں انہیں بندوں کے آگے پھیلنے سے بچا لے۔ اے اللہ دنیا میں جو سر تیرے آگے جھکتا ہے اسے دنیا والوں کے آگے جھکنے سے بچا لے۔ اے اللہ جب تک تو زندہ رکھے ہاتھ پیر سلامت رکھنا اور ایمان والی زندگی کے ساتھ سلامت رکھنا۔ اے اللہ ہمیں نیکیاں حاصل کرنے کے لیے لمبی اور صحت والی زندگی عطا فرمانا۔ یا اللہ حاسدوں کے حسد سے بچانا، جن بھوت کے اثرات بد سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ دین کے خدمت گاروں میں ہمیں قبول فرما لے۔ اے اللہ دین کے خدمت مگاروں میں ہمیں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری حج بیت اللہ اور عمرہ کے لیے ہماری لبیک قبول فرما اور ہمیں حاضری کی توفیق اور وسائل اور صحت عطا فرما۔ اے اللہ آخرت کا سفر آسان فرما، اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زمینی اور آسمانی آفتوں سے بلاؤں سے پناہ مانگی وہ پناہ ہمیں بھی عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمارے مقدر کے دکھوں غموں اور مصیبتوں کو مٹا کر خوشیاں اور راحتیں اور چین لکھ دے۔ اے اللہ ہمیں اولاد کی طرف سے ہر پریشانی اور آزمائش سے بچا لے۔ اے اللہ کالیاں زلفاں تے نوری مکھڑے دے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو پردہ پوش کر دے۔ میرے اللہ معاف فرما دے ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو۔ میرے اللہ تیرے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں اس پاک بابرکت مہینے میں، اس قبولیت کی گھڑیوں میں، تہجد کے ٹائم میرے اللہ جو بھی پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ میرے اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، جو اپنے مسائل کی وجہ سے پریشان ہے، جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، جو بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے، میرے اللہ تمام میرے بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ میرے اللہ میں اس بات پر قائم ہوں کہ تو ہی میرا رب ہے، میں پوری یقین ہوں کہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو ہی معاف کرے گا۔ میرے اللہ یا اللہ میں تیری ہی بندی ہوں اور تجھ سے ہی مانگوں گی اور تو مجھے عطا کرنے والا ہے۔ میرے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ذوالجلال والاکرام ہے۔ میرے اللہ تو حنان ہے، منان ہے۔ میرے مولا تیری رحمت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ میرے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، میرے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ۔ میرے رب کریم تو نے خود فرمایا کہ جب کوئی میرا بندہ مجھے میری رحمت کا واسطہ دیتا ہے تو میرا جلال ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، تو میں اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہوں کیونکہ میری رحمت میرے جلال پر بھاری ہے۔ تو میرے اللہ اس رحمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، ہم پر اپنی رحمت کر دے۔ یا اللہ تیری رحمت کے سائے کی ضرورت ہے، یا اللہ غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرما دے، تمام مسلمان بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ یہ ٹائم تجھے مانگنے کا بڑا پسند ہے، میرے اللہ اپنی اس پسند